اردو بولنے والے علاقوں سے پی ٹی آئی کو 8 سے 8.5 لاکھ ووٹ دیے. ہم جیسے لوگ یہ سمجھے کہ شاید اب جو ہے وہ عقل آئے گی لوگوں کو. الطاف صاحب کچھ جو ہے وہ کچھ ہوش کریں گے. رات کو گالی بکیں صبح معافی مانگیں, رات کو گالی بکیں صبح معافی مانگیں. 2 تلواروں کو تلوار بنا دو. نشے میں دھت کارکنان کو جمع کر کے ذمہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, ان کے اوپر جوتے پھینکے گئے, ان کو کارکنوں سے ذلیل کرایا گیا. الطاف صاحب کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں نسلیں تباہ کر دی ہیں. جس جگہ پہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کے ذمہ داروں کی ایکسس نہیں ہے, ان کے گھر پہ الطاف صاحب کی رحمان ملک صاحب 9 گھنٹے بیٹھتے تھے وہاں. ایم کیو ایم کی پریس ریلیز رحمان ملک لکھواتے تھے. رات میں بولتے ہیں کہ ٹھوک دو والی سپیچ کرتے ہیں, رات میں کہتے ہیں ٹھوک دو. صبح پوری پارٹی جو ہے وہ ڈکشنری کھول کے اس کو دکھا رہی ہوتی ہے تمام اینکرز کو کہ ٹھوک دو کے معنی کیا ہے. الطاف حسین صاحب کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اردو بولنے والوں میں تم سے مخاطب ہوں, کسی ایک مہاجر کی فکر نہیں ہے. مقصد تو بتاؤ حاصل کیا کرنا ہے. کیا یہاں سے فطر زکات کے صرف پیسے جمع کر کے پراپرٹی بنانے کے لیے ہمیں چیزوں کو ہمیں پراپرٹیز اور شراب کے پیسے بھیجنے جمع کر کے, یہ ہے مقصد؟ کیا کھالوں کے پیسے جمع کر کے اربوں روپے کی پراپرٹی بنوانی ہے لندن میں, کینیڈا میں, امریکہ میں الطاف صاحب کے اور ان کے خاندان والوں کی؟ کیا دبئی میں اربوں روپے کی پراپرٹی بنوانی ہے الطاف صاحب کے ان کے خاندان والوں کی؟ الطاف صاحب کے جو ہے وہ انڈین سیٹ اپ کے لڑکے کام کر رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ کے سیٹ اپ کے لڑکے کام کر رہے ہیں, ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. مجھے سب پتا تھا, ہمیں سب پتا تھا کہ مار دیے جائیں گے. پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی تمام موجودہ گورنمنٹس کو, پاکستان کی سابقہ گورنمنٹس کو, سب کو یہ پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے رو سے تعلقات ہیں ہوں گے. کیا ان بچوں کے, ان لڑکوں کے کی ماؤں نے ان کو ڈاکٹر عمران فاروق کا قاتل پیدا کیا تھا؟ یار کیا ہو گیا ہمیں؟ کہاں چلے گئے ہم؟ یہ کیا ہو گیا اس کمیونٹی؟ کہاں لے گیا یہ آدمی ہمیں؟ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کروں گا کہ خدارا یہ رویہ ترک کریں. مسئلے کا حل ایکس وائی زیڈ نہیں, مسئلے کا حل صرف اور صرف الطاف حسین ہے. آپ دوسروں پر ہاتھ رکھنے کے بجائے, ان کو چھتری دینے کے بجائے الطاف بھائی سے بات کیجیے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے, خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. انتخابی کیمپین میں یہی الزامات لگتے رہے, ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کے جواز میں یہی الزامات لگتے رہے جو آج لگیں, تو کون سی ایسی بات ہے جو نئی کہی گئی ہے؟ یہ پہلے کی طرح بیہودہ, گھٹیا, شرنگیز, جھوٹے اور بے بنیاد الزامات ہیں. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین رات پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, بیانات آتے ہیں, تقریریں بھی ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کی تاریخ میں چند تقریریں ایسی ہیں, چند پریس کانفرنسز ایسی ہیں کہ جنہوں نے پورا سینیریو بدل دیا, پورا پس منظر چینج کر دیا, پورا پیش منظر تبدیل کر کے رکھ دیا. آج کی پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال صاحب کی انہی پریس کانفرنس میں شامل ہوتی ہے جن کی بازگشت بہت طویل عرصے تک آپ کو سنائی دیتی رہے گی. ہم اب اس پریس کانفرنس کو پاکستان کی تاریخ سے باہر نہیں نکال سکیں گے. جو سوال انہوں نے اٹھائے ان کے جواب مانگتے رہے گی, میڈیا بھی مانگتا رہے گا, عوام بھی مانگتے رہیں گے, اور جو حقائق سامنے رکھے گئے ان کے بارے میں بھی بات ہوتی رہے گی. اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ کیا ایم کیو ایم کی سیاست اب کراچی میں ختم ہو رہی ہے؟ کیا الطاف حسین صاحب کی گرفت پارٹی کے اوپر ختم ہو جائے گی؟ کیا ان کے خلاف نئے کیسز شروع ہو جائیں گے؟ کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا نئے الزامات کے تحت؟ یہ ساری چیزیں جو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, اور آنے والے پروگراموں میں بھی یہی بات ڈسکس ہوتی رہے گی. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سینیٹر میاں عتیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کراچی میں مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. میاں عتیق صاحب یہ فرمائیے گا, یہ آپ کا خیال یہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی اور انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی کیونکہ آج بھی آپ کی پارٹی کا یہی موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے؟
نہیں میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ تو کہیں نہیں آیا. جو بات ہے ابھی نصرت ندیم نصرت صاحب نے بولا ہے سر, ندیم نصرت صاحب نے بولا ہے, اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بولا, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی بولا. چلے آپ کی بات جو ہے, مگر مچھ کے آنسو بہانے سے کیا جھوٹ سچ بن جاتا ہے؟ کس نے مگر چار آپ کے سامنے یہ جو سو کالڈ ہیرو بنانے کی کوشش کی کون جا بنا رہی رہا ہے ہے, سر, کون کوشش کر رہا ہے سر؟ آپ سمجھتے ہی ہیں. سر نہیں سمجھتا نہیں نا, یہ آپ دیکھیے جو چیز ہے, سچ بولنا تو سچ بولنا جی. نہیں بالکل سچ ہے, میں تو بولتا ہی سچ ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, ورنہ نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے, بولوں گا تو صرف اور صرف سچ بولوں گا, ورنہ نہیں بولوں گا. میرے قائد نے الحمدللہ, میرے والد نے مجھے یہی سکھایا ہے بھائی جان. جو بات ہے اب سمجھیے گا, کال آف فیل میں پہلے دن ہی تضاد آ گیا. کیوں چھوڑ کر گئے تھے پارلیمنٹ ایوان بالا؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ فروری 2013 میں, سر میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا پلیز جب ان کو سر جوتے مارے گئے تھے, ہمارے ہی دوست تھے جن سے وہ باتیں کرتے تھے, کیا کہا تھا کہ میرا گزارا نہیں ہے, مجھے تعیش کی زندگی چاہیے, پرآسائش زندگی. آج بھی کہا پرآسائش زندگی. کون سی, کہاں پہ؟ دبئی میں. آپ بھی جاتے رہتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ دبئی میں زندگی کیسی ہے, اور وہ اسی طرح کی زندگی گزارتے تھے. پتہ نہیں کہاں سے خیال آ گیا, کیا ہوا, گوگل اسکیپ کہاں چلے گئے تھے, گوگل میں کیا ہوا, آل آف اے سڈن ڈاؤن لوڈ ہو گئے. 7 کن کے ڈاؤن لوڈ ہوئے جو بیٹھے ہوئے تھے چند دن قبل. کیا بات ہو رہی تھی, جے آئی ٹی. کون سی جے آئی ٹی آپ کے سامنے ہے, سوچ لیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ یا وہ الزام غلط تھا, ذرا سنیے گا, یا آج کا یہ ان کا بیان جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں محترم, جی بالکل, وہ کیا فرماتے ہیں, مجھ پر کوئی الزام نہیں. ارے بھائی چند دن پہلوں کے اخبار دیکھ لیجئے, وہ تو جے آئی ٹی ہو رہی تھی بہت سے. یہ میں آپ کو چوہے صاحب چند سال پیچھے لے کے چلوں گا, اس وقت میں ایم کے ایم نہیں تھا, لیکن حکومت ایم کے ایم جیسی پارٹی میں اتنے غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ 30 سال تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائقانی صاحب. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا سر, آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ احسان فراموش بھی ہیں, غلط بھی ہیں, تعیش کی زندگی بھی چاہیے. تو سر یہ 30-35 سال تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ انیس قائقانی صاحب غلط آدمی ہیں, الطاف بھائی ان کو ڈگ آؤٹ نہ کرتے تو آج بھی شاید وہ ٹیلی فون آپریٹر ہی ہوتے. اوقات بھول چکے ہیں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اور ہوا کیا ہے, پاکستان کے سب سے بڑے لینڈ گریبر ان کے پاس چلے گئے. کس لیے, پرتعیش زندگی چاہیے تھی, تمام فیسیلیٹیز کے ساتھ. وہ کیا, چارٹر ایئر کرافٹ, اور کیا, رول رائز. شاید اگر اپنے سیٹ اپ میں رہتے تو زندگی میں کبھی رول رائز میں بیٹھ بھی نہ سکتے. اس میں میر صاحب یہ تو آپ نئے الزامات لگا رہے ہیں, پہلے ان کے لگائے ہوئے الزامات کا جواب دیں. پہلے دبئی میں سر میری گزارش سنیے گا, دبئی میں کس کا آفس استعمال کرتے ہیں, دبئی میں کس کے پاس نوکری کرتے ہیں, دبئی میں کس کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں. سر میری بات بھی سن لینا. جی پلیز. اچھا یہ فرمائیے, پہلا انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ رات کو الطاف حسین نشے میں دھت ہو کے تقریر کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, صبح اٹھ کے معافی مانگ لیتے ہیں. کیا یہ غلط ہے الزام؟ جی بالکل غلط ہے. وہ کبھی شراب نہیں پیتے. وہ دیکھیے, آپ نے کبھی ان کو دیکھا؟ نہیں سر, میں تو اچھا ایک اور چیز کر لیتے ہیں, ان کو اٹھا رہے ہیں, آپ انہیں کہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کبھی انہوں نے الطاف حسین کو شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ الزام لگانا, میں آپ کو کہہ دوں, میں کسی کو, یہ میرا بھائی بہت شرافت سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں ان کے بارے میں بھی کچھ کہہ دوں. اور فطرہ اور زکات سے چودھری صاحب دیکھیے بات سمجھیے, اور جائیدادیں نہیں ہیں, جائیدادیں بالکل. ہاں سن لیجیے, دیکھیے یہی بات آتی ہے. الطاف حسین ملک میں واحد لیڈر ہیں جن کے بارے میں نہ تو کوئی کرپشن کا الزام ہے اور نہ جائیدادیں بنانے کا الزام ہے. اسلام آباد میں کسی پاکستان کے بڑے چھوٹے شہر میں دنیا کے, چاہے وہ بیجنگ ہو, لندن ہو, نیو یارک ہو, کہیں پر کوئی جائیداد کوئی نہیں. لندن میں نہیں ہے. کیا ہے, لندن میں کوئی جائیداد نہیں. ان کی جائیداد ہے. اور سر ان کے نام سے جائیداد. سر کون سی, ایک گھر کیسے لیا؟ کیا زندگی میں آپ بھی گھر کیسے لے لیا سر؟ دیکھیے کیسے لے لیا؟ اسلام آباد میں آپ کا گھر ہے. سر میں اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا, آپ نے بنایا نا, حلال کی کمائی سے بنایا. میں کام کرتا ہوں نا, آپ کا حق ہے, آپ کام کرتے ہیں جناب. الطاف حسین صاحب کیا کرتے ہیں؟ الطاف حسین صاحب بھی کیا کام کرتے ہیں بتائیں نا سر, کوئی کام کرتے ہوں گے. یہ میری اور بات آتی ہے. دیکھیے چانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کراچی شہر میں آج ایک پریس کانفرنس ہوئی,
اس کے جواب میں ڈرامہ ہوا، اس کو پریس کانفرنس نہ کہیں، اور یہ ایک ایپیسوڈ تھا، ایک چیز اس کو آپ وہ نا پریس کانفرنس نہ کہیں، چوہدری صاحب یہ ایک ایپیسوڈ تھا۔ جانی صاحب، اس میں انیس قائم خانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ان کے مصطفیٰ کمال صاحب کے۔ انیس قائم خانی صاحب وہ شخص ہیں کہ جو اس وقت رینجرز کو مطلوب ہیں۔ عمیر صدیقی نے ایک اعترافی بیان دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ انیس قائم خانی صاحب نے ہمیں ٹارگٹ کلنگ کے لیے کہا تھا۔ یہ ایک بیان رینجرز نے بیان لیا ان کا، عمیر صدیقی کا خود، اور رینجرز کے پاس وہ بیان ہے۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں یہ مطلوب ہیں اور ان میں ان کا نام آیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ معظم علی جنہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے قتل کیا تھا ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کو، معظم علی نے کہا کہ مجھے یہ احکامات انیس قائم خانی صاحب نے دیے تھے۔ تو سر رینجرز کراچی میں مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے اور بڑی مشکل سے ان کو تلاش کرتی ہے، تو ایک مجرم تو آج پریس کانفرنس کرتا رہا ہے، تو اس کو آپ کی حکومت نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا، ان کے خلاف شہادتیں نہیں ہوں گی، ان کے خلاف شہادتیں ہوتی، ان کے خلاف کوئی ثبوت ہوتے تو مجھے یقین ہے رینجر جیسا ادارہ، وفاقی حکومت جیسا ادارہ، چودھری نثار علی خان جیسی تیز نظرداری اس میں کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ان کے خلاف کوئی بھی ایسے کیسز نہیں ہوں گے تو ایسے کیسے گھومتے؟ کسی پہ بھی شک ہوتا ہے تو جو ان کا حال ہوتا ہے سندھ میں وہ تو آپ دیکھتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، ٹانگ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ریمانڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ایک بات چودھری صاحب حیرانی کی بات ہے، یہ جو میرے دوست آپ کے ساتھ میں تھے سینیٹر صاحب، ثبوت تو نہیں تھا پہلے سر، گرفتار ہو گئے، 90 دن کو ان کو حراست میں رکھا گیا، پھر ان کا بیان سامنے آیا، تو یہ ان کے بارے میں تو پراپر تین الزامات ہیں، بڑے الزامات ہیں جس میں انہوں جے آئی ٹی میں الزامات ہیں سر۔ میرے خیال میں چودھری صاحب، میرے خیال میں کچھ لوگ ہیں جن پہ قدرت بڑی مہربان ہے، قدرت مہربان نہ بھی ہو تو ریاست بڑی مہربان ہوتی ہے۔ رانا مشہوت کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اب آپ دیکھیں ان پہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کئی سالوں سے نیب، آج 2 دن سے نیب بول رہی ہے، شہباز شریف صاحب کے لیے بول رہی ہے، میرے محبوب، میرے محترم ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے لیے بول رہی ہے، ان کے کیسز پر انکوائری کر رہی ہے، لیکن کیونکہ کیا کریں ابھی آپ کہاں مجھے پھنسانے چلے گئے ہیں؟ اب ان پہ جے آئی ٹی ہوئی ہیں، نام آئے، ابھی اب وہ بہت بڑا دہشت گرد ہے ڈاکٹر عاصم، اس کے خلاف اتنے ثبوت ہے، سہولت کاری کے، سفارت کاری کے، پتہ نہیں کس کاری کے اس پر ثبوت ہے، وہ اور بات ہے۔ میں آپ سے اور بات کرنے لگا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ سینیٹر بیٹھے، بڑی اچھی بات کی ہے کہ 30 سال سے یہ ایسے ہی تھے مصطفیٰ کمال اور یہ تار وہ تھا، اور مصطفیٰ کمال صاحب والوں نے کہا ہے وہ راہ کے ایجنٹ ہے، وہ بھی 30 سال سے ہیں، دونوں کو حقیقت کا 30 سال سے پتا ہے، سب چھپاتے رہے ہیں۔ آج اچانک کیا ہو گیا ہے؟ دونوں نے اظہار کر دیا ہے۔ اصل تو سوچنے کی بات وہ ہے، ابھی بہت یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ قبول کر رہے ہیں کہ 30 سال سے ان کو پتا تھا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں بچے کو پتا ہے پاکستان میں، پھر بھی آپ دیکھیں اصل تو ان کا حساب کتاب لینا چاہیے، کس کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں، کس پہ بات کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، ان سے حساب مانگنا ہے سر۔ رینجرز وفاقی ادارہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے، اور نہال ہاشمی صاحب وفاقی حکومت نہیں ہے۔ جے آئی ٹی میں 3 جگہ پہ اعترافی بیان ہے، عمیر صدیقی کا اعترافی بیان ہے، سانحہ بلدیہ ٹاؤن ان کے مالکان کا اعترافی بیان ہے کہ ہم سے انہوں نے پیسے مانگے تھے، اس کے علاوہ معظم علی کا اعترافی بیان ہے۔ جب اعترافی بیان ہے تو رینجرز نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ موقع دیا۔ دیکھیے میرے بڑے بھائی ہیں چانیو صاحب، بہت اچھے آدمی ہیں، درویش قلندر آدمی ہے، اس ایج میں بھی جتنی جانب شانی سے وہ کام کرے سیاسی کارکن بہت کم کرتا ہے، مگر میں کیا کروں؟ آپ کو سب کو ہماری بڑی ایج نظر آتی ہے۔ سر ان کی طرف نہیں بات کریں، میں سوال کچھ اور کر رہا ہوں، جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دینا سر۔ جواب آپ یہ دے رہے نہیں، پہلے وہ جواب نہیں دیں گے، ان کو رہ جائے گی، ناراض ہو جائیں گے وہ۔ آپ کی بات سندھ کا کلچر ہے، آپ بچے ہیں، 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 آپ پانی کو مم کہتے ہیں، دودھ کو دودھو کہتے ہیں، آپ بچے، ہم بہت بڑے ہیں۔ ہوگی آپ اس کے بجائے کھل کے جواب دوں گا، مگر میرے بھائی نے کہا کہ یار وہ معصوموں کو نہیں، آپ بچے ہیں، یہ بھٹک رہے ہیں، یہ کیا ظالم لوگ ہیں جو 8,000 ملازمین تھے سندھ گورنمنٹ کے ٹیچرز،
میرے بھائی چانڈیو صاحب بتائیں کہ حکومت یہ دھوکہ کہتی کس نے کیا؟ حکومت یہ کہتی تھی ارے کہ سوال اور ہے ہاشمی صاحب، سوال اور ہے، جواب اور دے رہے ہو۔ پر آپ بچے ہو، حکومت آپ یہ کو کیا کہتی ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے سوال ہے کہ پریس کانفرنس کر کے آرام سے گھر چلا چودھری گیا، صاحب گھر میں بیٹھا ہوا ہے سر۔ چودھری صاحب کیسے ہو سکتا جمہوری لوگ ہیں، آئین اور قانون کی بات چودھری صاحب بچے ایک منٹ ہیں، موقع دیتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہاشمی آئین اور صاحب قانون بچے کے ہیں۔ مطابق ہم احترام کرتے ہیں۔ جو سندھ کا ڈومین ہے اس کی لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ہمارے کیپٹن ہے جناب قائم علی شاہ صاحب، یعنی کیپٹن سوال نے گرفتار دوسرا کیا۔ ہے۔ جی چانڈیو صاحب، دیکھیے چانڈیو صاحب، سی آئی ٹی بھی وہ بناتے ہیں اور تحقیق بھی وہ لگتے ہیں، سوال دوسرا ہے۔ ان کی ذمہ داری وفاق کا کوئی لینا تو نہیں ہے۔ رینجرز ان ایڈ اینڈ سپورٹ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ آتی ہے۔ سر آپ کو یاد ہے کہ چودھری نثار صاحب نے ڈاکٹر عاصم کے بارے میں بیان دیا تھا یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں، اگر یہ ڈومین کراچی کی ہے یا سندھ کی ہے تو چودھری نثار صاحب کو بیان دینے کی کیا ضرورت تھی سر؟ دیکھیں ان کی مدد کے لیے تو آج بھی ان کی مدد کریں نا، آج بھی اپنے کپتان کی مدد کرنے کو کریں۔ تیار ہے، مگر ان کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جو ہمارے بھی ہیں اور کیپٹن بھی ہیں اور سندھ پولیس بھی ہے اور آئی جی بھی ہے اور تھانے بھی ہے، تھانے پولیس کے ہیں، رینجرز کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں چانڈی صاحب آپ کی طرف آؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بریک لینی ہے اور آپ کو ایک بات یاد کروانی ہے چانڈی صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین صاحب نے 17 فروری کو ایک بیان دیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تمام کارکنوں سے اور کراچی کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 15 دن کا راشن جمع کر لیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور آج 15واں دن تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ راشن آج 15ویں دن کے لیے اس قسم کی صورتحال کے لیے جمع کرنے کا کہا تھا، اور اگر فرض کیجئے کہ یہ اسی قسم کی صورتحال ہے تو مزید جو صورتحال خراب ہوگی آنے والے دنوں میں اس کے لیے آپ نے کوئی پیش بندی کر لی۔ ایک چھوٹی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ چانڈی صاحب دیکھیے آپ کی پوری زندگی سیاست میں گزری ہے، کبھی آپ نے دیکھا ایسا واقعہ زندگی میں کہ اتنے سیریس الزامات لگے ہوں کسی قائد کے بارے میں، کسی پارٹی کے بارے میں کہ وہ راک ایجنٹ بھی ہیں، وہ ہوش میں نہیں ہوتے اور وہ انہوں نے قتل بھی کروا دیے اور وہ بھتہ بھی لیتے رہے اور وہ فطرہ اور زکوٰۃ لے کے ملک سے باہر پراپرٹی خریدتے رہے، ان کے بہت سارے ایسے ریکٹس ہیں جو کراچی میں کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو مارتے بھی ہیں۔ اتنے سیریس الزامات، کیا ان کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے اور انکوائری کمیشن بنا کے باقاعدہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے چودھری صاحب آج مجھے معاف کیجیے گا، میں سوال سے پہلے ایک منٹ میں اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سے شکایت ہے، میرے جیسی عمر والے آدمی کو آپ نوجوان انتہائی بچے ہاشمی صاحب کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ وہ بچے ہیں، وہ پانی کو مم کہتے ہیں، دودھ کو دودو کہتے ہیں۔ آپ سوال پوچھتے ہیں الطاف حسین کا، وہ بولتے ہیں آج کے دن کے لیے کہہ رہے ہیں ایسے نوجوانوں کے ساتھ مجھے نہ بٹھایا کریں۔ دیکھیں اس عمر کا چانڈیو صاحب تو ان بچوں کے ساتھ آپ بٹھاتے ہیں جن کو دودھ کا نہیں کہنا آتا ہے۔ چلو ہاشمی صاحب چھوڑے، آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ بڑے سنگین الزامات ہیں۔ اور ہاں اب آ گیا نا، میں آ گیا اب بڑے سنگین الزامات ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الزامات ابھی نئے نہیں ہیں، ابھی یہ کتنی ہی بار ان الزامات کو دہرایا گیا ہے اور بار بار دہرایا گیا ہے۔ جن کو نوٹس لینا چاہیے انہوں نے کبھی نہیں لیا، جن کو اس کی سچائی تک جانا چاہیے جن اداروں کو، وہ سچائی تک کبھی نہیں گئے، نہ کبھی عدلیہ گئی، نہ کبھی وفاقی حکومت گئی، نہ کبھی کوئی دوسرے ادارے جو قومی سلامتی کے ہیں جن کو یہ راہ کے ایجنٹوں کی اتنی بڑی تعداد کا پتہ چل جاتا ہے دونوں نہ وہ کبھی گئے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنے لوگ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور آپ کو حرکت میں آنا چاہیے اپنے پر اعتماد بڑھانے کے لیے۔ لیکن چودھری صاحب میرا سوال اور ہے، الزامات نئے نہیں ہیں، الزامات پرانے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ بتائیے گا سوال یہ ہے الزامات اور مصطفیٰ کمال صاحب نے لگائے پوری دنیا کے سامنے، انیس قائم خانی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے، ہر چیز کا اعتراف کیا انہوں نے، سر وفاقی حکومت خاموش کیوں ہے؟ اب تک کمیشن کیوں نہیں بنا؟ ڈاکٹر عاصم کو تو گرفتار کر لیتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، دوسری طرف اعتراف کر رہے ہیں لوگ۔ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، کیا کریں ان کے جو باقی کارندے ہیں وہ ان جیسے صاف ستھرے اور اچھے آدمی نہیں ہے، تو بابا جی کی آنکھ تھوڑی کمزور ہو گئی ورنہ تو پکڑ لیتے خود۔ عزیر بلوچ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، کاش کہ چانڈیو صاحب عزیر بلوچ پہ کوئی کمیشن سر میں جو سوال کر رہا ہوں، منظور کاکا اور شرجی نثار احمد جیسے معصوم بچوں کو بلائیں، بڑی سمپل سی بنیادی ذمہ داری صوبائی گورنمنٹ کی ہے۔
سوال کا جواب صوبائی ہاں، کمیشن نہیں بنا سوال کا سکے جواب چھوڑے یار۔ سر راہ کا ایشو چھوڑے یار۔ آپ نے ڈیل کرنا ہے، ملک سے باہر لوگ پراپرٹی ہنس رہے ہیں آپ آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ دیکھیں ہم جب ڈیل کر رہے ہوتے تو ہم نے آصف کو پکڑ لیا نا، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کرمنلز ہیں۔ اگر سر صوبائی ہے، سر اگر صوبائی ہے تو عمران فاروق کے قتل کیس کی سر FIR اسلام آباد میں کیوں ہے؟ مجرم یہاں پہ کیوں ہے؟ کراچی بھیجے نا ان کو، اگر صوبائی مسئلہ انٹرنیشنل کیس ہے یہ، تو لندن میں پراپرٹی، کینیڈا میں پراپرٹی، امریکہ میں پراپرٹی، دبئی میں پراپرٹی، انڈیا سے پیسے آ کے دبئی کے ذریعے لندن جاتے رہے، یہ انٹرنیشنل نہیں ہے۔ دیکھیں بنیادی کام ہے کیپٹن ہمارے صوبائی جناب بیٹمن چانڈیو صاحب ہے۔ اب چانڈیو صاحب بزرگ ہو گئے ہیں، اب ان کو دکھتا نہیں ہے کہ شرجیل نے کتنا کھایا، کس نے، کون مجرم، ان کو نظر سر نہیں آپ اوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا آپ اس ایشو کو اوائڈ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے اوائڈ کر رہے ہیں۔ سوال کا جواب دو، سوال کا جواب۔ جمہوریت کے ساتھ چودھری صاحب سوال کا جواب لو۔ جی چانڈی صاحب، چانڈی صاحب ان سے پہلے انہوں نے بول دیا، صاحب نہیں، انہوں نے بول دیا، یہاں سے یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی صوبائی میٹر ہے۔ انہوں نے اپنی بات بتا دی کہ نہ کوئی عدلیہ، نہ ہی کوئی ادارہ، نہ ہی کوئی آدمی انڈیویجول۔ وجہ کیا ہے؟ ایوری ون نوز، الزام در الزام در الزام۔ وقت آنے پر صحیح بات یاد ہوگا جناپور کا نقشہ کس نے نکالا تھا۔ اچھا اور چلیے آگے، حکیم سعید کا کیس جس پر کیا ہوا، ان کی حکومت تھی۔ یس بالکل، تیسری بار پھر سر وہ اب آپ کے سامنے دیکھیے، یہ ڈرامے بنتے رہے، ایپیسوڈ آتے رہے، ایپیسوڈ آ گیا۔ چوہے صاحب یہ ایک ببل ہے جو بسٹ ہو جائے گا بہت جلدی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نہیں کیا مطلب وہ دو اشخاص جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا جھنڈا کیا میرا آپ کا جھنڈا نہیں ہے؟ کیا 20 کروڑ عوام کا جھنڈا نہیں ہے؟ ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ وہ اپنی پارٹی کا جھنڈا لگا لیں گے، وہ اپنے گھر پہ لگا لیں گے، اپنی گاڑی پر لگا لیں گے، اپنی جو سائیکل بنا رہے ہیں جس میں پیچھے کسی کو بٹھائیں گے، خود چلائیں گے، وہ سو کالڈ اپنے کون ہے وہ اپنا کمال اور جمال، اب تو جمال کر رہے ہیں نا وہ، اور اس سے آگے کیا ہوگا سر؟ یہ وہ شخص ہے اس میں میاں صاحب، یہ وہ سر وہ ہوتے تھے، سر یہ وہ کبھی ہوتے تھے، آج کیا ہے بگوڑے ہیں۔ کراچی کو بدل دیا انہوں نے۔ 3 سال پہلے بگوڑے ہیں، اور کہاں سے بگوڑے تھے ہوئے تھے؟ ایوان بالا سے۔ سر آپ خدمت میئر آف دا ورلڈ۔ سر آپ اس کا آپ نے بینر چھاپے، آپ نے اشتہارات چھاپے، جی بالکل، آپ یہ کہتے رہے کہ ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب کو دیکھیں، ہماری پرفارمنس دیکھیں۔ جب گھوڑا بھی بے راہ و روی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ جا کر سڑک پر گر کر اپنی بھی ٹانگیں توڑا لیتا ہے۔ لیکن اسی لیے گھوڑے کے اوپر جو بیٹھا ہوتا ہے نا، جس کو جوکی کہتے ہیں، جو الطاف حسین ہے، الطاف حسین نے کتنے مصطفیٰ کمال پیدا کیے؟ سر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، سر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو استاد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات سے کون اپنا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن جو کام استاد کا ہے، جو کام لیڈر کا ہے، جو کام ایک شفیق باپ کا ہے، اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا اور انیس قائم خانی صاحب کا ایشو پہ ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں الطاف حسین صاحب، وہ لوگوں کو پہچان نہیں سکتے، ان کی پہچان غلط ہے کہ وہ 35 سال ایک شخص کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو اپنا بچہ کہتے ہیں، اپنا بیٹا کہتے ہیں، اس کا پرائڈ لیتے ہیں کہ بیسٹ میئر آف دا ورلڈ، اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو بندہ ٹھیک پیار دیتے ہیں۔ تو صحیح یہ کیسے کہا جانا اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ بریک لیں، چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ نہال ہاشمی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ مہاجروں کے ساتھ واقعی زیادتی ہوتی ہے؟ کیونکہ آج بھی جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی MKM کی طرف سے انہوں نے کہا کہ یہ تو مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہے، انہوں نے خان لیاقت علی خان سے شروع کیا سلسلہ سارا سے، تو آپ کی خود آپ کا اسی قبیلے سے تعلق ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے مہاجروں کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ الحمدللہ خان لیاقت علی خان ہمارے پارٹی کے قائد تھے، ہمارے پارٹی کے وزیر اعظم تھے، اور ایک ایسا وزیر اعظم تھا جس کے اوپر کوئی کرپشن کے، جس کے اکاؤنٹ میں صرف 200 روپے رہ گیا تھا۔ ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارے پارٹی میں ایسے لوگ گزرے ہیں۔ یہ مہاجروں کے ساتھ کراچی میں زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں، میں تو آپ بتائیں کہ یہ جو چیف جسٹس رہے ہیں یہ زیادتی سے ہو گئے، انور ظہیر جمالی صاحب، یہ جو کئی آرمی چیف گئے وہ زیادتی کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ جو صدر مملکت ممنون حسین صاحب ہیں یہ زیادتی ہے۔ آپ مجھے دیکھیے اب ایک لیڈر ملا ان کو الطاف حسین صاحب، اور جب ایک لیڈر ملا تو سب اس کے خلاف ہیں۔ وہ آپ سب سے پوچھیں نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟
تو آپ خلاف نہیں نہیں ہوتے؟ دیکھیے بات سر 1992 میں آپ کی حکومت اور آپریشن 91-92 میں آپ کا، 1997 میں آپ کی حکومت اور ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن، 2016 آپ کی حکومت کبھی اور پھر ایک آپریشن۔ ایک منٹ، کبھی کسی کے خلاف ہم نے آپریشن نہیں کیا ہے، یہ آن ریکارڈ آپ لے آئیں۔ جب بھی محمد نواز شریف صاحب نے آپریشن کیا ہے کرمنلز کے خلاف، کرمنلز کے خلاف کیا ہے، اور خانی صاحب میں کہہ رہا سارے ہوں کرمنلز کے، سارے قاتلوں کے خلاف، سارے اغوا برائے تاوان کے خلاف، سارے بھتہ خوروں کے خلاف، سارے کرپشن کے خلاف، کرپٹ لوگوں کے خلاف، نہیں نیشنل ایکشن پلان، یہ تو ترہ امتیاز ہے ہمارا کہ ہم واحد لوگ ہیں جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان کیا، جس نے سوچا، جس نے دیکھا آئے گا ضرور۔ اب ہم کیا کریں، پنجاب میں بھی اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام آتا ہے، پنجاب میں بھی اگر راجہ پرویز اشرف کا نام آتا ہے، پنجاب میں بھی اگر قاسم کا نام آتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ جو بیانات ہیں، آج جو پریس کانفرنس تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ کہہ رہے تھے وہ؟ دیکھیے یہ آپ ان سے پوچھیں، میں تو یہ دو پارٹی کے آپس کا باقی معاملات میں ہمیشہ آپ کو جھوٹ آپ کو نظر آیا ہے۔ آپ کو یاد ہے مجھے سوال کرنا تھا، جیسے جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب کی ایک رپورٹ آئی اور وہ بھی پارٹی کا ایشو تھا، لیکن آپ نے کہا کہ آپ بات ہے بھائی سچ بول رہے ہیں سارے۔ اکبر ایس بابر صاحب کی، انہوں نے جب ایک اعترافی بیان دیا تو آپ نے کہا کہ واہ واہ واہ، وہ آپ پی ٹی آئی پہ آپ کو ہمیشہ سچ اور جھوٹ نظر آیا، ایم کیو ایم پہ کیوں نہیں نظر آیا؟ چودھری صاحب اچھا ہوتا کہ آپ ایک پروگرام کرتے کہ گزشتہ 30 سالوں سے بلکہ 60 سالوں سے کراچی جو میگا سٹی تھا، انٹرنیشنل سٹی، اس کے پاس ماس ٹرانزٹ نہیں ہے۔ پہلی بار محمد نواز شریف صاحب کو خیال ہے اور وہ گئے پچھلے جمعے کو، اور انہوں نے جانے کے بعد وہاں پہ گرین بس، وہاں پہ انہوں نے گرین بس، اگر وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہوتا، اگر وہاں میں اگلا کچھ سوال کر رہا ہوں، ماس ٹرانزٹ ہوتا، لگتا ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں کھول لیا جناب، مجھے لگتا ہے جی ہم کسی چیز سے مجھے چانی صاحب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، پروگرام ہو گیا ہم کرتے رہیں گے ایک منٹ رکیے گا غریبوں کے لیے۔ دیکھیں چانی صاحب مجھے جب آپ بات کرتے ہیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اگر ان سے اگلا سوال کیا تو یہ قومی ترانا شروع کر دیں گے۔ تو آپ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ غریبوں کے خلاف کریں گے، آپ غریبوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ چانی صاحب آج آپ کو اپنے دوست میاں نواز شریف صاحب جو بڑے بھائی تھے آپ کے قائد کے، آج آپ ان کی پارٹی کو پھنسا ہوا نہیں محسوس؟ الحمدللہ ابھی نیو یارک میں ہوگی پریس کانفرنس۔ میں میاں نواز شریف صاحب کو کل بھی اپنا محترم سمجھتا ہوں، آج میرے لیے محترم ہے، بھائی تو ان کو کہہ نہیں سکتا، وہ وزیر اعظم ہے، ہماری اور ان کی حیثیت میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ معاملہ مسلم لیگ کا نہیں ہے، یہ نہال ہاشمی صاحب کا معاملہ ہے، بچے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، آپ بڑے حساس معاملے پہ ان سے بات کر رہے ہیں، سوال ایک پوچھیں گے جواب دوسرا دیں گے، بات آپ کچھ اور کر رہے ہیں جواب کچھ اور کر رہے ہیں۔ ان کو تو بلایا آج آپ نے غلط موقع پر ہے، یہ ایشو ان کا نہیں ہے، ایسے معاملات میں یہ بات نہیں کرتے۔ نہال ہاشمی صاحب ان پہ نہیں بات کریں گے، اب بات کریں گے آپریشن کی، بات کریں گے ایم کیو ایم کی، یہ بولیں گے پیپلز پارٹی پر۔ کاکا کو بلا لیں، مرائی صاحب کو بلا لیں، نوجوان آدمی عزیر کے بارے میں سچ بولنا کب شروع کریں گے آپ لوگ؟ ہاشمی صاحب مامور نوجوان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں آپ پوچھ کیا رہے ہیں کہ عزیر آپ کا ہے آپ کا نہیں ہے، آپ عزیر کے بارے میں بتائیں۔ چھوڑیں غریب کو، وہ بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال آپ ابھی جانے دے دیں، ہمیں کیا معلوم ان کو جانے دے دیں، ان کو بھی آزاد کریں، گھر جائیں۔ ثابت کرے گا۔ پی ٹی آئی میں ہر قسم کی مداخلت آپ کو بہت پسند ہے؟ پی ٹی آئی نے بڑی مداخلت کی ہوئی تھی نا، یہاں پہ کنٹینر پہ پورے پاکستان میں مداخلت کی ہوئی تھی، اس نے اسمبلی کے معاملات میں، انہیں آئینی شیخوں پہ کیا تھا، اس نے جمہوری اداروں پہ مداخلت کی تھی۔ سر وہ عمران خان صاحب تو شادی کر لیتے تھے، آپ کہتے تھے کہ یہ کوئی شادی کرنے کا وقت ہے، اور وہ وہاں آپ کو بڑے کیڑے نظر آتے تھے ہر چیز میں، اور یہاں پہ جب ایک اعترافی بیان آ رہا ہے 3 گھنٹے پریس کانفرنس کی، ایک بندے نے اسے کہا کہ پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت جس کا سندھ کے اندر بہت اثر و رسوخ ہے، اس کا نام ایم کیو ایم ہے، اور را فنڈ کرتی ہے اس کو، اور اس پہ آپ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں دیکھیے جی، جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، میں یہاں پہ اپنی پارٹی کے ترجمانی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ جی چانی صاحب، آپ کی آپ ہماری پارٹی کی اچھی باتوں کو، آپ کی ذمہ داری سے ہماری پارٹی کی اچھی چیزوں کو، ہم نے نیشنل ایکشن پلان کیا، ہم نے کراچی سمجھ دیا، ہم نے چلے جائیں گے آپ چانڈی صاحب جی۔ چودھری صاحب میں کبھی آپ کے پروگرام میں آپ سے اختلاف نہیں کرتا ہوں، سنتا ہوں آپ کو، نہیں بولوں گا، لیکن یہ آج بولنا مجھے چاہتے ہیں اختلاف ہے۔ چودھری صاحب آج سچ بول رہے ہیں، ایک معصوم شخصیت کو، ایک معصوم ہاشمی صاحب کو بلا لیا ہے، کیا اس نے گناہ کیا ہے؟ اور کسی کو دمنگ آدمی کو، مسلم لیگ والے کو بلاتے، کو بات کرتا، اب یہ میرا چھوٹا بھائی، اس کو کہاں پھنسا رہے ہو؟ حساس ایشو، حساس سوال،
ادھر بولے گا تو مصیبت میں، ادھر بولے گے آج کل تو آپ لوگ مصیبت پوری میں، طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ بولیں گے آپ تو نے کچھ- ایک بیان چلایا اور اس کے بعد بیان ہمارا نہیں ہوئی۔ اب آج آپ پریس کانفرنس کریں گے، آج آپ پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ ہاشمی صاحب آپ گھر جاؤ، بس آپ وہ گھر لوگ جاؤ، جاتے ہیں جو بیان دینے کے بعد بیان سے پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ہم تو نہیں پھنستے، ہم تو الحمدللہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ کانفرنس 9-0 پر بھی ہوئی ہے ابھی، ذرا اس کی بھی بات کریں۔ اچھا سر بات سنیں، ایک منٹ رکیے چانڈو صاحب۔ سر آج جو 9-0 پر پریس کانفرنس ہوئی، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اس میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھائی نے اس میں کیا کہا؟ سر انہوں نے کہا کہ میڈیا نان ایشوز کو ایشو بنا رہا ہے، تو یہ آپ ہی سمجھتے ہیں نان ایشو کو میڈیا نے ایشو بنا دیا؟ دیکھیے اس کی وجہ آپ بھی سمجھتے ہیں ساری بات کو کہ یہ نان ایشو ہے۔ سر مجھے بتائیے، نان ایشو بتائیے۔ سر میں اگر بیٹھ جاؤں 3 گھنٹے کوئی دے گا پرائم منسٹر کو؟ سر 3 گھنٹے نہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے چوہی صاحب، آپ بھی سمجھ رہے ہیں 3 گھنٹے۔ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، تمام چینل آخر ان میں کون سے مگرمچھ کے آنسو ضرور تھے؟ ذرا سمجھیے گا، جھوٹ بولنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن قوم آج وہ نہیں ہے۔ ندیم نصرت بھائی نے ایک بات کی، ذرا یہ سنیے گا، سر یہ نان ایشو تھا، ذرا آپ کو اس کے جواب میں پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل جو ندیم نصرت بھائی نے جو بات کی، ذرا وہ بھی سن لیجئے گا کہ الطاف بھائی کے پاس مسائل کا حل ہے، ذرا سن لیجئے ان کی بات بھی، اس میں کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے۔ سنا دیجئے سر، جناب بالکل جو چیز ہے، جہاں جہاں مسائل ہیں حکومت کو تو ہم کہتے آئے ہیں، اب بھی نواز شریف صاحب نے مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے، جتنے مسائل کھڑے کیے تھے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، پاکستان کے مسائل کا حل صرف نواز شریف صاحب کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جی بالکل، اور مسائل حل کر رہے ہیں وہ، اور آگے بڑھ رہے ہیں ہم۔ یہ 8 روپے جو پیٹرول کم ہوا نا آج پیٹرول پیٹرول کا، یہ بھی سن لیجئے گا، لاسٹ نہیں ہم نے پیٹرول سستا کرنا ہے، اچھا کھانے کی چیزیں سستی کرنی ہے۔ گزارش سنیے گا، یہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے پچھلے ہمارے سینٹ کے سیشن میں نے ایک گزارش کی تھی وزیر اعظم صاحب سے، ایسا نہ ہو کہ لوگ جا کر جی ایچ کیو کے دروازے پر کھڑا ہو جائیں اور راحیل شریف صاحب کو کہے کہ پیٹرول کی پرائس کم کراؤ، تو اس لیے شاید انہوں نے سن لی وہ بات اور جناب انہوں نے جو ہے نا وہ پیٹرول کی پرائس کم کر دی، ورنہ یہی ہونا تھا کہ جب ایک فون آنا تھا نا، کیونکہ جب تک وہاں سے فون نہ آئے کچھ نہیں ہوتا یہاں پر۔ عوام کے لیے عوام کے لیے مرتے، عوام کے لیے کام کرتے، آپ پیٹرول ڈال رہے نہیں ڈال رہے؟ چانڈی صاحب یہ فرمائیے گا، چانڈی صاحب یہ فرمائیے گا، رکیے گا بھائی، رکیے، ڈر کے کیا نہیں، آپ بتائیں اچھا کام کیا آپ نے، ایک کام نہیں کیا آپ نے، ایک کام نہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے وزیر اعظم کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں بھائی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے بارے میں، یار کمال ہے کہ وزیر اعظم جب امریکہ سے نہیں ڈرا، 6 ٹیلی فون پہ نہیں ڈرا، وہ کسی نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے بس۔ آج ویسے نہال ہاشمی صاحب ڈر رہے ہیں، ویسے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ چانڈی صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ ایک پرسیپشن ہے ایم کیو ایم کی طرف سے کہ یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہے یہ ایک سازش ہے ہمارے خلاف، اور انہوں نے برملا اس کا ذکر بھی کیا کہ ایک سازش ہے، اور اس سے پہلے بھی اس قسم کی سازشیں ہوتی رہیں، ببل ہے، پھٹے چلے گئے، اور پہلے بھی جو سازشیں ہوئی ان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اب یہ ایک اور سازش کو لے آئے سامنے، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آپ یہ سمجھیں واقعی ایک سازش ہے؟ سازش ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن نتیجہ واقع نہیں نکلنا۔ اس سے پہلے بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں اور کئی الزامات لگے ہیں، جیسے فاروق ستار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ کے میرے سینیٹر بھی کہہ رہے ہیں، ایسی باتیں پہلے ہم نے سنی ہے، اب سنی ہے، اثر نہیں ہو رہا ہے اور نتیجہ بھی کوئی نہیں نکل رہا، تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ایسے ہی لاوارسی میں تو یہ بھی نہیں آئے ہوں گے، یہ بھی کسی طاقتور سائے کے نیچے آئے ہوں گے، ایسے جو دیکھیں ابھی آپ سنیں مصطفیٰ کمال کی باتیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات بڑی حاوی ہے اس گفتگو پر، وہ یہ مرنے کی بات، ہمیں پتا تھا مارا جائے گا، ہمیں پتا تھا، یعنی ڈر خوف اتنا ہے، ایسی تو کوئی قوت ہے کہ اس خوف کے باوجود پتا تھا بغاوت کے بعد موت بھی ہو سکتی ہے، پھر بھی یہاں تشریف لائے ہیں، تو کوئی تو ان کو ایمانی قوت یہاں لے آئی ہے نا، تو یہ بات تو سینیٹر صاحب کی درست ہو رہی ہے۔
اب میں آپ سے پھر کہتا ہوں، اچھا چانی صاحب یہ فرمائیے کہ رحمان ملک صاحب کا نام لیا انہوں نے کہ وہ الطاف حسین صاحب کو ہمارے ساتھ ملنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن رحمان ملک صاحب وہاں تک چلے جاتے تھے جہاں کو کارکن، جہاں ان کا کوئی ساتھی نہیں جا سکتا تھا، 9 گھنٹے وہاں بیٹھے رہتے تھے اور بعد میں پریس ریلیز میں بھی ڈیٹ کرواتے تھے. تو رحمان ملک صاحب سے کیا تعلقات تھے الطاف حسین صاحب کے اتنے قریبی؟ چودھری صاحب ابھی کسی کے مقدر سے تو آپ حسد نہیں کر سکتے. اگر رحمان ملک صاحب کا اس طرح مقدر تھا کہ لاکھوں کروڑوں پروانوں کے باوجود اگر ان کے ساتھ ان کی راہ و رسم اعتماد کی بات تھی تو اس میں رحمان ملک کا تو قصور نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہے، آپ جو بھی غصہ کھاتا ہے وہ رحمان ملک صاحب پر بولتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے. اب اس کا وجود نہیں، ابھی اس پہ تو کس کا ملک صاحب نے خود اس کی تردید کر دی ہے، اس بات کی وضاحت کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے یہ جو باتیں آج کی پریس کانفرنس میں کی گئی ہیں یہ سراسر غلط ہے. سر یہ مائنس الطاف حسین، جی بالکل درست. یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کو مائنس کرنا چاہتے ہیں؟ نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے. کون کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اب میں ایک بات صرف کہوں گا اس کے جواب میں کہ نہ تو ہمارے کارکنان، ذمہ داران، عہدیداران، ہمدرد کوئی نہیں اس بات کو ایکسپٹ کرے گا. ایم کیو ایم مینز الطاف حسین اینڈ الطاف حسین مین ایم کیو ایم. ہمارے دو ہی رشتے ہیں، یا قائد کا اور یا کارکن کا، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. کر کے دیکھ لیں پہلے بھی بہت سی. سر یہ تو اب وہ میرے سامنے نہ تو کوئی تصویر ہے نہ کوئی نام ہے جو میں آپ کو بتا دوں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بھی اسی معاشرے میں زندگی میں آپ کی سادگی کو دعوت دیتا ہوں، زیادہ سمجھدار ہے. اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے.